تصور کیجئے موت کے مہیب سائے سر پر ہوں، دشمن کی 30,000 فوج سامنے کھڑی ہو اور ایک سپہ سالار رات کے اندھیرے میں اپنے ساتھیوں کو بلا کر کہے، میں نے تمہیں بیعت سے آزاد کیا، رات کی تاریکی پھیل چکی ہے، تم میں سے جو جانا چاہتا ہے میرا ہاتھ پکڑ کر نکل جائے۔ تاریخ انسانی میں کبھی کسی بادشاہ یا جرنیل نے اپنی فوج کے ساتھ ایسا کیا، لیکن 9ویں اور 10ویں محرم کی درمیانی رات حسین ابن علی علیہ السلام نے خیموں کا چراغ گل کر کے کائنات کو یہ بتایا کہ حق کے راستے پر زبردستی نہیں بلکہ شعور اور آزاد مرضی سے چلا جاتا ہے۔ آخر اس چراغ کے بجھنے کے بعد اصحاب حسین علیہ السلام نے کیا جواب دیا، اور 10 محرم کی صبح جب نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبہ دیا تو باطل کے نظریات کیسے پاش پاش ہوئے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ ہیریٹیج ٹی وی اور ہماری خصوصی سیریز قافلہ حریت مدینے سے کربلا تک۔ پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح 9 محرم کو شمر نے امان نامہ پیش کیا جسے حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام نے ٹھکرا دیا، اور امام علیہ السلام نے عبادت کے لیے ایک رات کی مہلت مانگی۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الارشاد میں ایک بے مثال منظر نقل کرتے ہیں۔ 9 محرم کی رات حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام اصحاب اور اہل بیت علیہم السلام کو ایک خیمے میں جمع کیا اور فرمایا، میں اپنے اصحاب سے بہتر اور وفادار اصحاب کسی کے نہیں جانتا، اور نہ اپنے اہل بیت سے بڑھ کر صلہ رحمی کرنے والا اہل بیت کو جانتا ہوں۔ ناظرین غور کیجئے، امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ لوگ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، اس لیے میں تمہیں اپنی بیعت سے آزاد کرتا ہوں، تم رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے خیمے کا چراغ گل کروا دیا تاکہ جو جانا چاہے اسے شرمندگی نہ ہو۔ جیسے ہی چراغ دوبارہ روشن ہوا، کوئی ایک شخص بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا تھا۔ سب سے پہلے خانگاہ وفا کے اسد حضرت عباس بن علی علیہ السلام کھڑے ہوئے اور عرض کیا، مولا ہم آپ علیہ السلام کو چھوڑ کر کیوں جائیں؟ کیا اس لیے کہ آپ علیہ السلام کے بعد زندہ رہیں؟ خدا ہمیں ایسا دن کبھی نہ دکھائے۔ اس کے بعد حضرت مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہمارے پاس تلواریں نہ ہوں تو ہم پتھروں سے دشمن کا مقابلہ کریں گے، مگر آپ علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ پھر حضرت سعید بن عبداللہ حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، خدا کی قسم اگر مجھے معلوم ہو کہ میں آپ علیہ السلام کی راہ میں قتل کیا جاؤں گا، پھر جلایا جاؤں گا، پھر میری خاک ہوا میں اڑا دی جائے گی اور یہ عمل 70 بار دہرایا جائے گا، تب بھی میں آپ علیہ السلام سے جدا نہیں ہوں گا۔ یہ جانثاروں کا وہ فکری عروج تھا جس نے موت کے خوف کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری کی صبح نمودار ہوئی۔ عمر بن سعد نے اپنے 30,000 کے لشکر کو سفرا کیا۔ دوسری طرف حضرت امام حسین علیہ السلام، امام علی مقام علیہ السلام نے جنگ شروع ہونے سے پہلے آخری بار اتمام حجت کا فیصلہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک امامہ سر پر سجایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر اوڑھی اور ذوالجناح پر سوار ہو کر دشمن کے لشکر کے سامنے تشریف لائے۔ امام علیہ السلام نے بلند اور گریدار آواز میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے لوگو جلدی نہ کرو، پہلے میری بات سن لو، اپنے گریبانوں میں جھانکو اور اپنے ضمیر سے پوچھو کہ کیا تمہارے لیے میرا قتل کرنا حلال ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کا بھتیجا نہیں ہوں؟ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان نہیں سنا جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی حسن علیہ السلام کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں؟ امام علیہ السلام نے کوفہ کے ان سرداروں کے نام لے کر پکارا جنہوں نے خطوط لکھے تھے۔ اے ابن ربی، اے حجار، کیا تم لوگوں نے مجھے خط لکھ کر نہیں بلایا تھا کہ یہاں پھل پک چکے ہیں اور لشکر آپ کے لیے تیار ہیں؟ انہوں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، ہم نے ایسا نہیں کیا۔ تو امام علیہ السلام نے خطوط کا ڈھیر ان کے سامنے ڈال دیا اور فرمایا، خدا کی قسم اگر تم میری آمد سے ناخوش ہو تو مجھے جانے دو، مگر باطل کے پاس اس فکری دلیل کا کوئی جواب نہیں تھا سوائے اس کے کہ انہوں نے تیر اندازی شروع کر دی۔ ناظرین، 10 محرم الحرام کی اس صبح امام حسین علیہ السلام نے کائنات کو بتا دیا کہ حق کبھی تعداد کا محتاج نہیں ہوتا۔ 30,000 کے لشکر کے سامنے کھڑے ہو کر بھی نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتمام حجت کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ علیہ السلام میدان جنگ میں تلوار سے پہلے نظریے کی جنگ جیت چکے تھے۔ یہی وہ خطبہ تھا جس نے حر بن یزید ریاحی کے دل کو بدل دیا اور وہ یزیدی لشکر چھوڑ کر حسینی کاروان میں شامل ہو گئے۔ ہماری
اس سیریز قافلہ حریت مدینہ سے کربلا تک کا مقصد یہ تھا کہ ہم مدینہ سے لے کر کربلا تک کے اس پورے سفر کو خالص علمی اور فکری انداز میں آپ کے سامنے پیش کر سکیں، تاکہ ہم جان سکیں کہ یہ سفر محض ایک جغرافیائی سفر نہیں تھا، بلکہ انسانیت، غیرت اور بندگی کا سب سے بڑا فکری سفر تھا۔ امید کرتے ہیں کہ ورلڈ ہیریٹیج ٹی وی کی یہ مخلصانہ دستاویزی کاوش آپ کے دلوں پر اثر کر گئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ سیریز پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں سلام بر حسین علیہ السلام اور اصحاب حسین علیہ السلام لکھ کر اپنی محبت کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بہت جلد ایک نئی تاریخی اور فکری سیریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔